السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کے ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اگلے دن: پریہا بیٹا کچھ نہیں ہوا، اب سنبھالیں خود کو۔ داجی نے بڑھ کر پریہا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی، جو زینب بیگم کے سینے سے لگی ہوئی اب بھی کانپ رہی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ پہلا جملہ تھا جو پریہا کے لبوں سے جاری ہوا تھا۔ وہ تمہارے لائق نہیں تھا، اس لیے یہ سب ہوا میری جان۔ اب کی بار بی جان نے اسے خود سے لگایا تھا۔ بی جان وہ مجھ سے نکاح ہی نہ کرتے، اس طرح میری تذلیل کیوں کی انہوں نے؟ آپ سب کی خواہش پر میں نے ان سے نکاح کیا تھا اور وہ کہتی ہوئی رکی تھی۔ کہا تھا میں نے خان صاحب سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ بی جان نے آئیبرو چڑھائے داجی کو دیکھا تھا، جو خود پشیمانی سے نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ ہمیں کیا پتا تھا ارسل اس قدر گھٹیا حرکت کرے گا؟ ذوالفقار صاحب کے بولنے پر بی جان کی گھورتی نظریں داجی پر سے ہٹی تھیں۔ پریہا بیٹا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائیں۔ ندامت سے گردن جھکائے کھڑے فاروق صاحب نے آگے بڑھ کر اسے کہا تھا۔ بھول جاؤں؟ اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا۔ اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ پریہا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ نگاہیں جھکا گئے تھے۔ ابا جان کیا کرنا ہے اب؟ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے غصے سے ذوالفقار صاحب کو دیکھا تھا۔ کارڈ چھپ چکے ہیں پورے خاندان میں، شور مچ چکا ہے۔ ذوالفقار کے بیٹے اور منیر کی بیٹی کی شادی ہے 2 دن بعد، انہوں نے چبا کر کہا۔ ان سب میں جو خاموش تماشائی بنی ہوئی سب دیکھ رہی تھی وہ ندرت بیگم تھی، جو کبھی پریہا کو تو کبھی ان سب پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ تھوڑا وقت دو مجھے سوچنے کے لیے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ تم تینوں چلو ساتھ میرے۔ جاتے جاتے داجی نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ میں بھی اس مصلحت میں بیٹھوں گی خان صاحب۔ آج بی جان میں زریاب جیسی ہمت دھر آئی تھی جو وہ داجی کے آگے بول رہی تھی۔ تم کیا کرو گی بیگم؟ اب کوئی غلط فیصلہ نہیں ہونے دوں گی، انہوں نے سختی سے کہا اور ان کے ساتھ چل دی۔ نصرت بھابھی آپ پریہا کے پاس رکیں گی؟ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ زینب بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی نصرت کو مخاطب کرتی وہاں سے گئی تھی۔ پریہا، نصرت بیگم کی پکارنے پر اس نے فوراً سے انہیں دیکھا تھا۔ تمہارے ساتھ ارسل نے کچھ کیا تو نہیں نا؟ ایک شک تھا جو ان کے دماغ میں گردش کرتا اب زبان پر آن پہنچا تھا، جس پر نم آنکھوں سے اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ بھابھی کچھ غلط سوال نہیں کر رہی میں، جو تمہارا رزیل بیٹا حرکت کر کے گیا اس کے بعد ہر کسی کے دماغ میں پہلا سوال یہی اٹھے گا۔ انہوں نے سختی سے فوزیہ بیگم کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ پریہا جب کچھ نہیں ہوا تو رونا فضول ہے، اس وقت دعا کرو جو بھی فیصلہ ہو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ پریہا کے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی، وہیں پریہا ان کی بات پر کچھ سنبھلی تھی۔ ذوالفقار کے بیٹے اور منیر کی بیٹی کی شادی ضرور ہوگی۔ کیسے ابا جان؟ آپ نے شاید سنا نہیں، ارسل پریہا کو طلاق دے چکا ہے، اور اس کی اس حرکت کے بعد تو ویسے بھی اس سے پریہا کا تعلق رکھنے کے ہم بھی روادار نہیں ہیں۔ منیر صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ذوالفقار کا ایک بیٹا اور بھی ہے، زریاب۔ داجی نے جیسے انہیں یاد کروایا تھا۔ زریاب؟ مگر ابا؟ کہہ دیا سو کہہ دیا، ذوالفقار صاحب کو بولتے دیکھ کر وہ انہیں ٹوک گئے تھے۔ ایک بار پہلے بھی آپ نے فیصلہ سنایا تھا ابا جان، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، گردن جھکائے بیٹھے منیر صاحب نے کہا تھا، جن کے لفظوں میں حد درجہ ڈر نمایاں تھا۔ اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا منیر۔ کیا بھروسہ ہے ابا جان؟ زریاب بھی تو ذوالفقار بھائی صاحب کا ہی خون ہے۔ اب کی بار منیر صاحب نے ذوالفقار صاحب کو دیکھا تھا جو مٹھیاں بھینچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر پہلے ہی زریاب کے حق میں فیصلہ دیا جاتا تو یہ وقت نہ آتا ہم سب پر، مگر نہیں، خان صاحب آپ کو تو بس اپنا بڑا پوتا دکھائی دے رہا تھا، بی جان نے برہمی سے کہتے ہوئے ذوالفقار صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں منیر، میرے ایک بیٹے نے غلطی کی ہے تو دوسرا سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ انہیں اپنا لہجہ کھوکھلا لگا تھا۔ ارسل نے غلطی نہیں کی، گناہ کیا ہے، اور گناہ کا صرف کفارہ ہوتا ہے۔ کہ آپ کا زریاب اپنے بھائی کا کفارہ ادا کر پائے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی منیر صاحب کے لہجے میں تلخی صاف آیا ہوئی تھی۔ منیر تم بھائی صاحب کو کیوں سنا رہے ہو؟ ارسل میرا بیٹا ہے، میں نے پالا ہے اسے، میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو وہ اس قدر گھٹیا حرکت کر گیا۔ ان سب میں نہ بھائی صاحب ذمہ دار ہیں اور نہ ہی زریاب۔ کب سے خاموش بیٹھے فاروق صاحب کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں پریہا کے لیے زریاب سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر بھول گئے ہو تو یاد دلاتا چلوں، تمہیں ارسل سے نکاح سے پہلے زریاب اور پریہا کی نسبت طے پا گئی تھی اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اب کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ انہوں نے سخت گیر لہجے سے پوچھا۔ ڈر گئے ہوں بھائی صاحب، بے بسی سے بولتے ہوئے وہ سر جھکائے ہوئے تھے۔ جہاں بات زریاب کی آتی ہے وہاں ڈر نہیں رہتا، صرف حکومت چلتی ہے۔ داجی کو اٹھتے دیکھ کر وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ بھی چلیں بیگم اپنے چہیتے پوتے کے پاس، اگر وہ ہماری بات نہیں مانتا تو کیا پتہ ہمیں آپ کی ضرورت پڑ جائے۔ داجی نے رک کر بی جان کو اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا، جس پر مسکرا کر وہ ان کے پیچھے چلتی تھی۔ چاہت کے سفر میں دلوں کے حوصلے دیکھو۔ ڈارک چاکلیٹ کھاتا ہوا وہ ساتھ ہی ساتھ گنگنانے میں مصروف ٹانگ موڑ کر وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔
یہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی آنسو بہاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے گزرے دن اسے کسی فلم کے مانند چلتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ کیا کیا اس نے نہیں سہا تھا اور کتنے لوہے کے چنے اس نے ارسل سے چبوائے تھے۔ وہیں اپنا بہا ہر آنسو، ارسل اور پریہ کی نزدیکیاں اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑکائے ہوئے تھے۔ کبھی چلتے ہیں صحرا میں، پھر بھی مسکراتے ہیں۔ سب کچھ اس کی سوچ کے مطابق ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے تک تو شرمندگی کے گہرے کنویں میں غوطہ زن تھا، مگر ایک کال نے اسے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ امتحان ہر گھڑی کا۔ ابھی وہ مزید گنگنانے کے موڈ میں تھا کہ صداقت نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ چاکلیٹ منہ میں ڈالتا وہ بدمزگی سے بولا تھا۔ صاحب جی کوئی آ رہا ہے، اتنی جلدی آ بھی گئے؟ زریاب نے صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ یہ اٹھاؤ پہلے تو، ریپر سے بھرے بال کو اٹھانے کا کہتا ہوا وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ صاحب جی باتھ روم میں رکھ دوں؟ پاگل ہو کیا؟ گھبراہٹ سے صداقت کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ کبرڈ میں رکھ دیتا ہوں۔ زریاب کا دل اپنی پیشانی پیٹنے کا کیا تھا۔ لیپ ٹاپ لا کر رکھو یہاں، صداقت کو نیا حکم صادر کرتا ہوا وہ اب ڈور ناک ہونے کا منتظر تھا۔ زریاب، داجی کی آواز اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگی تھی جس سے وہ اگلے ہی لمحے سمیٹ گیا تھا۔ جی داجی آپ آ سکتے ہیں، آپ کو ناک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صداقت کو ڈور کھولنے کا اشارہ کرتا ہوا وہ اپنی آنکھیں مسل کر مزید سرخ کر گیا تھا۔ آپ مجھے بلا لیتے، فارمیلٹی پوری کرنے کی خاطر کہتا ہوا وہ داجی کے پیچھے ہی بی جان سمیت اپنے باپ اور دونوں چاچوں کو دیکھ کر جان کر بھی انجان بنا تھا۔ آپ سب یہاں، سب خیریت تو ہے؟ پریہ ٹھیک ہے؟ مصنوعی حیرت طاری کے وہ فکر مندانہ انداز میں پوچھتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ ہم یہاں تم سے بہت ضروری بات کرنے آئے، داجی نے بات کا آغاز کرنا چاہا۔ ایسی کون سی ضروری بات تھی داجی جو آپ سب کو یہاں آنا پڑا؟ حد درجہ سنجیدگی کے لیے وہ ان سب کو بیٹھنے کا کہہ کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں زریاب تم پریہ سے محبت کرتے ہو۔ داجی کے بولنے پر وہ گردن جھکا گیا تھا۔ اب جاننے کا کیا فائدہ ہوا داجی؟ اس نے شکوہ کن نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اگر میں کہوں آج ہم تمہیں تمہاری محبت سے نوازنا چاہ رہے ہیں، تب بھی تم یہی کہو گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زریاب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایسے تو فوراً سے میں بھی ہاں نہیں کرنے والا، تھوڑا انکار تو کرنا پڑے گا تجھے زریاب، ورنہ شک پڑ سکتا ہے، دل میں سوچتا ہوا سر جھکا کیا تھا۔ جذبات اور حالات دونوں ہی اب بدل چکے ہیں داجی، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ منیر صاحب نے تڑپ کر ذوالفقار صاحب کو دیکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ کو کیا لگتا ہے اس سچویشن میں میرا جواب کیا ہونا چاہیے داجی؟ دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھائے وہ انہیں بہت زیادہ الجھا ہوا لگا تھا۔ وہیں بی جان اٹھ کر زریاب کے برابر میں آن بیٹھی تھی۔ ان کی طرف سے یہ زریاب کے ساتھ ہونے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ ہمیں تمہارا ہر جواب منظور ہوگا زریاب، تم جو بھی فیصلہ لو، بس ایک بار ہمارے خاندان کی عزت کو نظر میں رکھ کر لینا۔ زریاب نے آنکھیں چھوٹی کی انہیں دیکھا اور زخمی سا مسکرایا۔ مطلب آپ میرے کندھوں پر خاندان کی عزت کا بوجھ ڈال رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میرے کندھے اتنے مضبوط ہیں جن پر آپ یہ بوجھ ڈال سکیں؟ اس نے ترچھی نگاہوں سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سیریسلی ڈیڈ، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ اس نے انہیں مخاطب کیا جس پر وہ مسکرا اٹھے تھے۔ تمہارے کندھے بہت مضبوط ہیں زریاب، مجھے پورا یقین ہے تم پر۔ ان کی بات پر زریاب کھل کر مسکرایا تھا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے آپ دونوں نے مجھے ایک فیصلہ سنایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس نے جتانے والا انداز اپنایا جس پر ذوالفقار صاحب نے داجی کو دیکھا تھا۔ وہ کیسے بھول گئے تھے کہ وہ کسی اور کے سامنے نہیں، زریاب ذوالفقار کے سامنے بیٹھے تھے جو حساب بے باک کرنے میں ماہر تھا۔ اس بات کو چھوڑو، داجی نے بات پلٹنی چاہی مگر بے ساختگی سے گویا ہوا۔ کیسے چھوڑ دوں داجی؟ ایک ہفتہ پہلے آپ مجھے اریحہ سے شادی کرنے کا کہہ رہے تھے اور آج پریہ سے؟ کیا چل رہا ہے داجی؟ زریاب کے پوچھنے پر منیر صاحب نے شاکی نظروں سے ابا جان کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں زریاب؟ انہوں نے استفسار کیا۔ میں بتاتا ہوں چاچو، اس نے یہاں پر بھی خود ہی سب بتانے کی ٹھانی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے آؤ زریاب، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ داجی کے کمرے میں ذوالفقار صاحب کو بیٹھے دیکھ کر وہ پہلے تو چونکا تھا مگر اگلے لمحے خود کو نارمل کرتا ہوا وہ ان کے سامنے رکھے کاؤچ پر براجمان ہوتے ہوئے داجی کے چہرے کو پڑھنے کی صحیح کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جی داجی، کیا نیا فیصلہ لیا آپ دونوں نے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا تھا؟ ارسل اور پریہ کی رخصتی کے دن تمہارا اور اریحہ کا نکاح کرنے کا سوچا ہے ہم نے۔ اتنی بڑی بات داجی نے عام سے انداز میں کہی تھی، وہیں وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ کس نے حق دیا آپ کو یہ سوچنے کا؟ میں نے تو نہیں، اریحہ نے دیا۔ نہیں دیا نا؟ تو پھر آپ نے یہ سوچا بھی کیوں داجی؟ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا وہ خود کو نارمل رکھنے میں ناکام ہوا تھا۔ ہم تمہارے بڑے ہیں، جانتا ہوں داجی آپ میرے بڑے ہیں، عزت کرتا ہوں آپ کی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ لیں گے اور میں گردن جھکا کر ہاں کر دوں گا۔ یہ کس طریقے سے بات کرے تم ابا جان سے؟ دان دبائے کہتا ہوا وہ اب زول صاحب کو گھورنے لگا تھا۔ اب تک تو تمیز سے بات کر رہا ہوں ڈیڈ، آگے کا کچھ نہیں پتا مجھے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار آپ لوگوں کو ترجیح دی تھی، اب اپنی پسند سامنے رکھی تھی، مگر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ میری محبت کو اٹھا کر ارسل کی جھولی میں ڈال دیا۔ پھر مجھ سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اریحہ سے شادی کر لوں جسے آج تک میں نے اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، اس سے جس کی بہن سے میں محبت کرتا ہوں۔ حد کرتے ہیں آپ لوگ۔ غصے سے پھٹتے سر پر دباؤ دیتا ہوا وہ خود پر سے کنٹرول کھونے لگا تھا۔ ہر ایک کی زندگی کا فیصلہ آپ نہیں لے سکتے۔
اور میری زندگی کا فیصلہ تو ہرگز نہیں لے سکتے۔ اس سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے تن فن کرتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا۔ کیا تم اب پریہ سے شادی نہیں کرو گے؟ ساری بات سننے کے بعد منیر صاحب نے افسردگی سے پوچھا تھا۔ میری بچی کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی زریاب۔ بے بسی سے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے چاچو، یہ فیصلہ میں نے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے لیے، کسی اور کو خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ داجی اور اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر کہتا وہ منیر صاحب کے ساتھ بغلگیر ہوا تھا۔ تمہارا یہ احسان؟ میں کوئی احسان نہیں کرا چاچو، اپنی خوشی سے کر رہا ہوں۔ مسکرا کر زریاب کے پیشانی چومتے ہوئے وہ سرشار ہوئے تھے۔ چاچو کیا آپ لوگوں نے پریہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ میرا ساتھ چاہتی بھی ہے یا نہیں؟ زریاب کے کہنے پر انہوں نے داجی کو دیکھا تھا۔ ہم پوچھ لیں گے اس سے، ہم پہلے پوچھ لیں، کیونکہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ اس سے بھی مکرتے دیکھ کر وہ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں سیدھی شادی کروں گا، نکاح، مہندی، رخصتی سب 2 دن کے اندر اندر چاہیے مجھے۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی کے بچے۔ سر پر ہاتھ رکھواتے ہوئے زریاب نے مسکرا کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا، جو منہ ہی منہ میں کہتے ہوئے اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ کچھ کہا ڈیڈ آپ نے؟ اس نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں دلہا صاحب، اس کے کندھے تھپتھپاتے ہوئے وہ وہاں سے گئے تھے۔ بی جان آپ بھی جائیں اور میرے سہرے کے پھول کھلانے کی تیاریاں کریں۔ شرارت سے ان کے گال چومتا ہوا وہ زندگی سے بھرپور مسکرایا تھا۔ اللہ خوش رکھے میرے بچے کو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئے وہ وہاں سے گئی تھی۔ صداقت تیاریاں شروع کی جائیں۔ خوشی سے ہانک لگاتا ہوا وہ بیڈ پر گرنے کسی انداز سے ٹانگیں لٹکائے لیٹا تھا۔ شام میں نکاح ہے آپ کا؟ نکاح؟ حیرت سے آنکھیں پھاڑے وہ ناسمجھی سے داجی کو دیکھے گئی۔ ٹھیک سنا آپ نے، داجی، وہ کہہ کر جانے کے لیے مڑے، جس پر پریہ نے انہیں پیچھے سے پکارا تھا۔ اس بار کس سے کر رہے ہیں میرا نکاح؟ پرنم آنکھیں لیے وہ داجی کے مقابل آئی تھی۔ نکاح ہی نہیں، شادی کر رہے ہیں بچے آپ کی، زریاب سے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہایت نرمی سے کہا۔ زریاب سے؟ اسے اپنی سماعتوں پر شک گزرا تھا۔ جی، مختصر سے جواب دیتے ہوئے وہ وہاں سے گئے تھے۔ زریاب مان گیا مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ حیرت سے ندرت بیگم کو دیکھتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود بنا کوئی سوال کیے وہ مان گیا۔ محبت کرنے والے محبت کی رسوائی نہیں کرتے، ہر حال میں محبت کی رسائی کرتے ہیں۔ محبت کرتی ہو نا میرے زریاب سے؟ پریہ کے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ محبت سے پوچھ گئی تھی۔ بولو۔ اسے خاموش دیکھ کر ندرت بیگم کے اندر بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ جی، پریہ کی آواز اس قدر آہستہ تھی کہ اسے خود بھی سنائی نہ دینے کے برابر۔ اپنا حلیہ سیٹ کرو، میرے زریاب کو ہنستی، مسکراتی، چہکتی ہوئی لڑکیاں پسند ہیں۔ اس کے بکھرے بال درست کرتی ہوئی وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، شام میں ملتے ہیں۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی ہوئی وہ وہاں سے گئی تھی۔ کیا ہو تم زریاب! غم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے وہ اپنی قسمت کے کایا پلٹ پر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ آرزوئے قرب بھی بخشی دلوں کو عشق نے، فاصلہ بھی میرے ان کے درمیان رہنے دیا۔ اپنے اپنے حوصلے اپنی طلب کی بات ہے، چن لیا ہم نے تمہیں، سارا جہاں رہنے دیا۔ زریاب کی میٹھی سے سرگوشی پر وہ لپک کر مڑی تھی۔ مجھے پتا تھا تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گے۔ پریہ کی بے صبری پر وہ مدھم سے مسکراہٹ لی اپنی بائیں آئیبرو رب کرنے لگا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے، ہمیں موت کے سوا کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ زریاب کی محو کر دینے والی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ اس بات میں گردن ہلا گئی تھی۔ وہ گھڑی اب دور نہیں جب ہمارے سائے ہی نہیں، ہمارے وجود بھی ایک دوسرے سے مل کر ایک ہو جائیں گے۔ تم اور میں ہم ہو جائیں گے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا اس کے سبھی چہرے کو اپنی محبت پاش نظروں کے احاطے میں لیے ہوئے تھا۔ رکو، میں لائٹس آن کرتی ہوں۔ زریاب لائٹس آن کرتی پریہ کہیں گم ہوئی تھی، جو اسے ڈھونڈنے پر بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ابھی لائٹس آن کرنی تھی تمہیں؟ صداقت کو غصے سے گھورتا ہوا وہ شدید بدمزہ ہوا تھا۔ صاحب جی، وہ نکاح خواں کے آخر وہ وقت آن پہنچا تھا جس کے انتظار میں زریاب نہ جانے کتنے ہی پہر تڑپا تھا۔ مہندی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ بیڈ پر رکھے اپنی نکاح کے سوٹ کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ سب تیاری ہو چکی ہے صاحب جی، نکاح ہوتے ہی رسموں کی شروعات کی جائے گی۔ اسے پل پل کی خبر دیتا ہوا صداقت اپنے صاحب جی کو اس قدر خوش اور پرسکون دیکھ کر چہک اٹھا تھا۔ اپنی زیر نگرانی فنکشن کی سبھی تیاریاں اس نے ہی کروائی تھیں، یہاں تک کہ نکاح خواہوں کو بھی وہی وقت سے پہلے لے آیا تھا۔ زریاب سے زیادہ جلدی صداقت کو تھی اپنے صاحب جی کی شادی کی۔ آخر وہ ہر قدم پر زریاب کا دایاں ہاتھ بن کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تھا۔ دل کھول کر انویٹیشن بھیجو سب کو، صداقت کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، میری پہلی شادی ہے۔ سوٹ ہاتھ میں لیے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر خان منزل کسی دلہن کی مانند سجا دی گئی تھی، جس میں صداقت ہر جگہ پیش تھا، جیسے وہ زریاب کا خاص ملازم نہیں بھائی ہو۔ خان منزل کا ہر فرد آج اسے گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ گیسٹ لسٹ سے لے کر فوڈ مینیو تک اس کے زیر نگرانی تھا۔ صداقت آیا صاحب جی؟ ہاتھ میں پین پیپر لیے وہ ذوالفقار صاحب کی ایک آواز پر لپکا تھا۔ یہ سب چھوڑو، جا کر تیار ہو جاؤ، نکاح ہونے میں کچھ وقت رہ گیا۔ ذوالفقار صاحب کو حیرت سے دیکھتا ہوا صداقت پریشان ہوا تھا۔
صداقت بیٹا تمہارے کپڑے پریس ہو چکے ہیں، چینج کر لو، رہی سے ایک حسن ندرت بیگم کے بیٹا کہنے نے پوری کی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، تم زریاب کے لیے بہت خاص ہو اور اس کے خاص دن پر تمہیں بھی خاص دکھنا چاہیے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی ندرت بیگم نے مسکرا کر کہا، جس پر نام آنکھوں سے انہیں دیکھتا ہوا نظریں جھکا گیا تھا۔ یہاں کھڑے کیا ہو، جاؤ تیار ہو کر آؤ، کیا پتہ زریاب تمہارے بغیر نکاح نہ پڑے۔ شرارت سے کہتی ہوئی وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ صداقت پر اتنی مہربانیاں خیر میں کی جا رہی ہیں بیگم؟ ذوالفقار صاحب نے تفتیشی نظروں سے انہیں دیکھا۔ میرے بیٹے کے لیے آج بہت خاص دن ہے خان صاحب۔ صداقت زریاب کے لیے کتنا اہم ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے ذوالفقار صاحب کے ہنسنے پر تعصب سے انہیں دیکھا تھا۔ چلیں آپ بھی تیار ہو جائیں، کہیں یہ نہ نکاح کے وقت دلہے کا باپ تیار ہو رہا ہوں۔ شرارت سے کہتی ہیں وہ آج خوشگوار موڈ میں تھی، ورنہ تو پریحہ اور ارسل کے نکاح کے بعد سے وہ کم ہی ذوالفقار صاحب کو مخاطب کرتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔